بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ، انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہے اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں ہمیشہ 20 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہذا اس سے بچے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ماہرین بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر ایسی عورت پہلے بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل لے، میل دور ہو جائے گا۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردے کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دے یا پانی پیے، غصہ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھوں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی کے نہانے سے آپ اسکین کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں بادام کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ سونے سے پہلے زیادہ کچھ نہیں، بس نیم گرم پانی پی جاؤ، گردے صاف ہو جائیں گے اور جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن ہی کمزور نہیں ہوتا بلکہ برین اسٹروک بھی ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ تو پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو دو۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو کھانے سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور
خوبصورتی کے بہت فائدے موجود ہیں۔ چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی ہرگز نہ بنائیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی پھینکنے کے بجائے ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھوئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 5 دانے نہارے منہ کھا لینے سے بدن کی فالتو چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہارے منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کسی کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہارے منہ دارے چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ کبھی بھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، کیونکہ تم اتنے سمجھدار نہیں کہ رب کے فیصلوں کو جان سکو۔ چاول کھانے کے بعد فوراً دودھ یا پانی استعمال نہ کرے، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد اگر الٹی آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کرے۔ جو عورت تنگ کپڑے پہنتی ہے ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی ذہنی اور تیز ہوتا ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ نیمبو، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ ادرک کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا کرو، اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں صبر آ جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کھا لے، اس سے وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ چہرے پر فالتو چربی کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے کا رس لگایا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ ناظرین، دیسی مرغا کا سونف پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، اوپر والے نے چاہا تو آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دے، ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ رشتوں کی بنیاد احساس کرنا ہے، اور احساس وہی انسان کر سکتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور ساتھ میں سیب کھانے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کان میں اگر شدید درد ہو
تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا ایک ٹکڑا رکھ دے تو صبح تک درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ لہسن کان کے انفیکشن کے بعد جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوے اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس میں اگر کسی بھی تیل سے مالش کرے تو جسم کی تھکان اتر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کسی اور چیز میں نہیں۔ آپ کا دماغ چست اور بہتر تب رہتا ہے جب آپ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں۔ مہینے میں ایک بار مچھلی ضرور کھایا کرے، اس سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ملا کر پی لے، یہ گردوں کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ رات کے وقت پیشاب سے فارغ ہو کر سویا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ ناظرین، رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹی عورت سونے سے پہلے ناک میں لہسن کا قطرہ ڈال لے، اس سے چربی کا خاتمہ ہوگا اور وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور اسمارٹ نظر آئے گی۔ پسی ہوئی کلونجی اور پسی ہوئی سونف دونوں کو پانی میں ابال کر پی لے، اللہ نے چاہا تو شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، اور اس کے علاوہ پیٹ کی چربی بھی ختم ہو جائے گی۔ حکیم لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 300 سال تک مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس لمبے تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ جو دوا انسان کے لیے سب سے بہترین ہے وہ محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو کیا کرے؟ حکیم لقمان مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دی۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے اگر متلی یا الٹی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے فائدہ مند بتاتی ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کرے، چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔